آگے سے دیکھیں گے اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن کو یاد کیجئے کہ جب اللہ سب کو جمع کرے گا، جمیعاً سب کے سب کو. اللہ حساب کتاب کے لیے سب کو جمع کرے گا اور کوئی اللہ کے حضور سے بھاگ نہ سکے گا. ثم یقول، پھر کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للملائکتی، فرشتوں سے، اہؤلاء، کیا یہ ہیں وہ، ایاکم، صرف تمہاری، کانوا یعبدون، تھے وہ عبادت کرتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا تم میری طرح معبود ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے مخاطب اس لیے ہوگا کہ اللہ ان مجرمین سے ناراض ہوگا، ان سے بات کرنا بھی اللہ پسند نہیں کرے گا، اسی لیے پوچھے گا فرشتوں سے. دوسری وجہ، کافروں پر اتمام حجت کے لیے اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ اے فرشتوں، کیا تم میری طرح معبود ہو، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. قولو، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، انتا، تو، ولینا، ہمارا مولا ہے، من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا، بلکہ تھے وہ، یعبدون الجن، عبادت کرتے جنوں کی. اللہ یہ ہماری نہیں، جنوں کی عبادت کرتے تھے. جن سے مراد یہاں پر شیاطین ہیں، کیونکہ شرک شیاطین ہی کے وسوسوں میں آ کر انسان کر جاتا ہے. اکثرہم، اکثر ان میں سے، بہم مؤمنون، ساتھ انہی کے ایمان لانے والے تھے. اکثریت انہی کے پیچھے ہی چلنے والی تھی، اکثریت ان شیاطین کو ہی پوجنے والی تھی، ان کی باتیں ماننے والی تھی. تو فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تو پاک ہے، ہمارا دوست تو ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ لوگ، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے اکثر انہی پر ہی ایمان رکھتے تھے. فالیوم، تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن، لا یملکو، نہیں مالک ہوگا، بعدکم لبعد، تم میں سے بعض بعض کے لیے، نفعا ولا ضرا، نفع کا اور نہ نقصان کا. آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ کوئی کسی کو نفع دے سکے گا اور نہ نقصان دے سکے گا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کرنے سے مراد یہاں پر شرک کرنا ہے. اللہ ان ظالم لوگوں سے یعنی ان مشرک لوگوں سے کہے گا، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب. غیر اللہ کو جو معبود بنایا، اب عذاب چکھو. التی کنتم، وہ جو تھے تم، بہا، اس کو، یعنی اس عذاب کو، اس آگ کو، تکذبون، تم چٹلایا کرتے. بہا، ہا کی ضمیر النار کی طرف جا رہی ہے. چکھو اس آگ کا عذاب جس آگ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات، روشن، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر یعنی اہل مکہ پر ہماری روشن آیات یعنی قرآن کی آیات، قولو، وہ کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں یہ، الا رجل، مگر ایک شخص. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے مشرکین مکہ کہ یہ ایک شخص ہے، یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یصدکم، کہ روک دے تم کو، عما، اس سے جو، کان یعبد آباؤکم، تھے عبادت کرتے تمہارے آباء و اجداد. یہ شخص تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی پیروی سے روک رہا ہے، یا جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے تمہیں یہ شخص روک رہا ہے. اب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ قرآن کا ہدایت والا اثر نہیں لیتے تھے. کیا واقعی قرآن کا ایک ہونا لیکن اثر کا مختلف ہونا ہے؟ قرآن ایک ہے لیکن ہر شخص پر اس کا اثر مختلف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو جس نیت سے اس کو پڑھے گا قرآن ویسا ہی اس پر اثر کرے گا. اگر کوئی اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا
اس کو ہدایت ملے گی، اور کوئی گمراہی کی نیت سے پڑھے گا، تنقید کی نیت سے پڑھے گا، اس کو گمراہی ملے گی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، افکن، ایک جھوٹ، مفترن، گھڑا ہوا، یعنی خود ساختہ طور پر بنایا ہوا۔ ما ھذا سے مراد اب قرآن کی بات کر رہے ہیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی، اب قرآن پر بات کر رہے ہیں۔ ان کو قرآن سے دشمنی تھی، اور یہ ان کی گفتگو سے واضح ہو رہا ہے۔ قرآن کو جیسے سن کر بھڑک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو کوئی خود سے بنایا ہوا کلام ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، کی حق کو، حق سے مراد قرآن بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ وقال الذین کفروا للحق، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کو یعنی قرآن کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر جادو کھلا۔ یہ کہتے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے اور قرآن کو سحر کہتے، جادو کہتے، کھلا جادو ہے۔ وما آتیناہم، اور نہیں دی ہم نے ان کو، آتیناہم، ہم سے مراد اہل مکہ ہے، من کتبن، کوئی کتابیں، یدرسونہا، وہ پڑھتے ہوں ان کو۔ ان اہل مکہ کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ وما ارسلنا الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف، قبلکا، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی تھی اور نہ ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی، ہمارے پاس بھی پیغمبر ہوتا، تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو کر دکھاتے۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا ہم یہ بات کہ مشرکین مکہ ایسا کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوتی تو ہم تم سے اچھا ہدایت پر چل کر دکھاتے۔ پھر اللہ نے ان کو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، ان کو قرآن جیسی نعمت دی، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور جھٹلایا یعنی رسولوں کو، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد مراد ہے اس سے، الذین من قبلہم سے، قوم لوط، قوم نوح، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جتنی بھی قومیں ان سے پہلے تھیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وما بلغوا، اور نہیں وہ پہنچے، وہ سے مراد اہل مکہ ہے، اور نہیں وہ پہنچے یعنی اہل مکہ نہیں پہنچے، معشار، 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، جو دیا تھا ہم نے ان کو، یعنی ان پچھلی قوموں کو۔ ما آتیناہم، ہم سے مراد پچھلی قوم کے لوگ ہیں، پہلے کی قوموں کو جو ہم نے دیا، اہل مکہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ پہلے معشار کا لفظ سمجھ لیں، عشرہ کہتے ہیں 10واں حصہ، عشر کہتے ہیں نا 10 کو، 10واں حصہ۔ اگر یہ لفظ عشار ہو تو 10ویں کا 10واں حصہ یعنی 100واں حصہ، یعنی بہت ہی تھوڑا۔ اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اردو میں 1000ویں حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی اور چھوٹا۔ پچھلی قوموں کے مقابلے میں اہل مکہ 10واں یا 100واں یا 1000واں حصہ بھی نہیں دیے گئے۔ اس کو اگر ایک دوسرے انداز سے سمجھیں کہ یہ اہل مکہ طاقت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عیش و عشرت کے اعتبار سے، عمارتوں کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں پچھلی قوموں کے مقابلے میں۔ پچھلی قوموں کی طاقت، عمر
مال، عیش و عشرت، عمارتیں اہل مکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھیں. یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، 100ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، اور اگر اردو والا معنی لیں تو 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ قوم سمود اور قوم عاد کیسی قومیں تھیں، ان کے مقابلے میں یہ اہل مکہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ان کی تو عمریں ہی ہزاروں میں ہوتی تھی، اور یہ اہل مکہ جو ہے وہ چند سال جی کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ یعنی وہ قومیں 10 گنا، 100 گنا یا 1000 گنا ان سے زیادہ تھیں. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو. وہ قومیں میرے رسولوں کو جھٹلا گئیں، وہ نہ بچ سکیں. جو ان سے بہت زیادہ آگے تھیں وہ نہ بچ سکیں، تو یہ کہاں سے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ آج تک اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں جیتا، تم کیسے جیتو گے؟ کوئی تہذیب، کوئی کلچر اللہ کی نافرمانی کر کے ٹھہر نہیں سکا، تو تم کہاں سے ٹھہرو گے؟ تم رسول کی نافرمانی کر کے کیسے بچو گے؟ وہ بڑی بڑی سیولائزیشنز نہیں بچ سکیں، اتنی مضبوط جسم اور اتنے مضبوط عمارتوں والے لوگ نہ بچ سکے، تو تم کیسے بچو گے؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کس طرح سے ہوا میرا عذاب؟ دیکھو کس عذاب سے دوچار کیا میں نے ان قوموں کو. قل کہہ دیجئے انما بے شک اعظکم میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، بواحدتن ایک بات کی، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے، اہل مکہ کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے. باوجود اس کے کہ وہ اتنے نافرمان تھے، باوجود اس کے کہ وہ اتنی سرکشی کرتے تھے، پھر سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے کہیے بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا و فرادا، دو دو اور اکیلے اکیلے. تم لوگ دو دو یعنی سڑ جوڑ کر، اور و فرادا یعنی تنہائی میں، ثم پھر تتفکروا، غور و فکر کرو، ہر قسم کے تعصب سے اور خواہش نفس سے بالا تر ہو کے صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر سوچو، غور کرو. ثم تتفکروا، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم، نہیں تمہارے ساتھی کو من جنہ، کوئی جنون. تمہارا یہ جو صاحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، کوئی جنون اس کو لاحق نہیں ہے. ان تقوموا للہ، ایک اللہ کے لیے توجہ کرو، ایک اللہ کے لیے خالص ہو کر سوچو، سارے تعصبات کو پرے کر دو، ساری خواہش نفس کو ہٹا دو، ضدیں چھوڑ دو، سب مل کر سوچو. مثنا کہہ کے مل بیٹھ کر سر جوڑ کر سوچو، و فرادا کہہ کے بے شک تنہائی میں سوچو. غور و فکر تو کرو کہ تمہارا یہ صاحب کیا تمہیں مجنون لگتا ہے؟ وہی شخص جو تمہارے ساتھ 40 سال ساتھ رہا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور بنا پر تم نے اس کو صادق اور امین کے لقب دیے، کیا اس کو کوئی جنون لاحق ہے؟ کتنے پیارے انداز میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تھوڑا غور و فکر کرو گے تو تمہیں جواب مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رسالت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ اب کیوں جھوٹ بولیں گے؟ رسالت سے پہلے کبھی خیانت نہیں کی، وہ صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے، تمہیں نے ان کو وہ القاب دیے تھے. تھوڑا غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ خیانت نہیں کر سکتے. ان ہوا نہیں وہ الا نذیر، مگر خبردار کرنے والا، لکم تمہارے لیے، وہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، تم کو ڈرانے آیا ہے تاکہ تم سخت عذاب سے بچ جاؤ. بین یدی عذاب شدید، آگے سخت عذاب سے، وہ تمہیں ڈرانے آیا ہے سخت عذاب سے. قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، ما سألتکم، نہیں میں نے مانگا تم سے، من اجرن کوئی اجر، فہو لکم، تو وہ تمہارے لیے ہے. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا،
تم اسے اپنے پاس رکھو، فہو لکم، تم اپنے پاس رکھو اس کو، ان اجری الا علی اللہ، نہیں میرا اجر مگر اللہ ہی پر، مجھے اگر اجر چاہیے تو صرف اللہ سے چاہیے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، ڈالتا ہے یا نازل کرتا ہے حق کو، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اس آیت کو آپ بہتر طریقے سے تب سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے ذہنوں میں اس اعتراض کو لے آئیں جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نبوت مکہ کے سرداروں کو کیوں نہیں ملی، یہ نبوت مکہ کے مالدار لوگوں کو کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ تعالی اس سوال کو حذف کر کے صرف جواب بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ ان کو کہہ دو کہ حق تو اللہ نازل کرتا ہے، کیوں وہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ قل کہہ کر جواب دیا جا رہا ہے ان اعتراضات کا، حالانکہ اس جواب میں ہی سوال چھپا ہے۔ اگر آپ اس جواب پر تھوڑا غور و فکر کریں تو اس میں سوال چھپا ہے۔ جیسے کوئی جواب ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس سے ہم سوال بنا لیتے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب نازل کرتا ہے حق کو، اس کی مرضی ہے کہ جس کو بھی نبوت دے، وہ جانتا ہے غیبوں کو، علام الغیوب۔ قل کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل، اور نہیں پیدا کرتا باطل، یعنی نہیں ابھرتا باطل، وما یعید، اور نہ اعادہ کرتا ہے، نہ باطل پہلے ابھر سکا نہ بعد میں ابھرے گا۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل نہ پہلی بار ابھر سکتا ہے اور نہ بعد میں، جیسے کہ آپ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 میں پڑھا تھا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا، مٹ گیا، کیونکہ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ قل کہہ دیجئے ان اگر ضللت، میں بھٹک گیا، فإنما أضل على نفسی، تو بے شک میں بھٹکتا ہوں اپنی ذات پر۔ اگر میں بھٹک جاؤں تو یہ بھٹکنا میری ذات پر ہے، میں اپنی وجہ سے بھٹکوں گا۔ وإن اهتديت، اور اگر میں ہدایت پا جاؤں، اگر مجھے ہدایت مل گئی، فبما، پس بوجہ اس کے جو یوحی وحی کی گئی، الی ربی، میری طرف میرے رب نے۔ بھٹکا تو میں اپنی وجہ سے بھٹکوں گا، ہدایت ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، یعنی ساری کی ساری خیر اللہ کے پاس ہے۔ انہو، بے شک وہ، سمن، قریب، سننے والا ہے، قریب ہے، سننے والا ہے دعاؤں کا، اور قریب ہے ہر دعا مانگنے والے کے۔ تو اتنا بہترین طریقے سے گمراہی اور ہدایت کے اصول کو سمجھا دیا گیا کہ اگر کوئی بھٹک رہا ہے تو اپنی وجہ سے بھٹک رہا ہے، اور اگر کسی کو ہدایت ملی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اس کی وجہ اللہ کی طرف سے آنے والی وہی ہے، ہدایت کی وجہ۔ انہو، بے شک وہ، سمن، قریب، سننے والا ہے، قریب ہے۔